بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We were still talking about the ayah 83. ayah 83 کے کچھ جو ہے وہ تفسیر ابھی رہتی تھی تو انشاءاللہ we will complete that today. Allah subhanahu wa ta'ala says وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کی ہم نے تفسیر سن لی تھی. لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وذی القربا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دا orphans. اور پھر والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. So inshallah today we will be talking about مساکین. We have talked about yatama, the orphans. مسکین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مساکین، this word مسکین has been mentioned in Quran several times, and it is actually a term جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. احناف کے نزدیک مسکین وہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، یا پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، یا سر چھپانے کے لیے شیلٹر نہ ہو. So the person who does not have, either he doesn't have a food to eat, or he doesn't have a clothes to wear, or he does not shelter over his head, so he will be called مسکین. مسکین جو ہے ان کو کھانا کھلانے کے بارے میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر فرامین ہیں. سورہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. سو وہ خوش ہو کر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کو جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، those people who will be blessed with the paradise, one of their quality is that they feed miskeens, they feed the poor people. جو ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے مسکیناً او مسکیناً ذا متربہ، کہ وہ جو خاک نشین مسکینوں کو، یعنی جو غریب ترین لوگ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے. تو مسکین وہ جو غریب ترین لوگ ہیں، خاک نشین. ذا متربہ، متربہ از فرام تراب میننگ ڈسٹ. سو خاک نشین مسکینوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. سو ٹو لک آفٹر مساکین، دس از ون آف دا کوالٹی آف بلیورز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ have promised paradise in سورہ انسان، سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. تو یہ مسکین ہے. اب مساکین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا، ان کو کھانا کھلانا. اسی طرح اس سے آگے ارشاد فرمایا والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. سو وقولوا and say للناس to the people حسنا, what is good. So always be polite and talk nicely to others. یہاں پہ اچھی بات کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بخاری شریف میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے. So there is no third option. زبان کا ایسا استعمال کرنا کہ جس سے آپ کسی کی فیلنگ ہرٹ کریں، or you violate someone's right,
یہ ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان کا ایسا استعمال کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خطرے میں ہیں، کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز تمہارے جسم میں زبان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. اب اچھی، اس کے بارے میں مفسرین نے تھوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو دنیاوی معاملات ہیں with the worldly matters، آپ ہمیشہ جو ہے وہ you always stay polite. But when it comes to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات آئے then you will have to play your role. Like there is a hadith in Muslim Sharif، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے. So the one who sees anything bad against the law of Sharia, against Allah subhanahu wa ta'ala, or someone is blatantly, openly disobeying Allah subhanahu wa ta'ala and you see him, so the first thing ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. Stop them with your hand. پھر ارشاد فرمایا if you can't do that, if you don't have power to stop them with your hand، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے منع کرو. So say stop them with your tongue. If you don't have power to stop them with your hand، like جیسے ہاتھ کے ساتھ سٹاپ کرنا اس کو ہے کہ جو راعی ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی کو اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. So you're gonna be، if you are responsible of some people, of your dependents, let's say for your children, so you need to make sure that they are not disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. You will have to play your part, either stop them with your hand. If you don't have power to do so, you will stop them with your tongue. If you don't have power to do so, then the last thing Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne ishad farmaya, at least if you cannot stop someone with your hand or stop with your tongue, then the last thing is you اپنے دماغ میں دل میں اس کو برا جانو. So you must at least consider that thing bad in your heart, and that is the weakest of ایمان. So سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ انسان جب حق کی بات آئے حق بول نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وجہ سے چاہے نہ بول سکے، چاہے دنیا کے ڈر سے یا اپنی موت کے ڈر سے نہ بول سکے. جب انسان حق نہ بول سکے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ says the very first verse of Juz 6، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. حق بات بھی کرنے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو. If you are, for example, if you have seen someone's fault, کسی کا hidden fault that you came to know, you can't say that I'm saying the truth. You can't say that truth. So that is backbiting. Backbiting ہے یہ کہ انسان کسی کی برائی وہ بیان کرے جو اس میں پائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غیبت کی مذمت بیان فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، غیبت کی بہت زیادہ حدیث ہیں غیبت کے بارے میں، قرآن کی آیات بھی ہیں سورہ حجرات میں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اگر وہ غلطی اس میں پائی جا رہی ہے، so the person is actually have got that fault in him، پھر بھی اس کو بیان کرنا، that still if we express that and still if we open that hidden fault of him, still it is a ghiba, still is backbiting. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا this is backbiting. If the fault that you are describing of someone behind his back, if that fault is in him, this is backbiting and this is major sin, because as a Muslim you are supposed to hide their faults. If it does not exist in that person, then it is not غیبت, then is not backbiting. پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر اس میں وہ غلطی پائی جا رہی ہے پھر غیبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا
الجہر بالسوء کہ برائی کو اوپنلی بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. من القول کہنے کے ساتھ الا من ظلم سوائے ان کے جو مظلوم ہو. if someone have been cheated, if someone have been deceived, or if someone have been oppressed, they can say it. Illa man zulim, they can openly say that so and so person have actually deceived me, or they oppressed me, or they are being oppressed. So وہ مدد مانگنے کے لیے کسی سے وہ اوپنلی اس کا فالٹ بیان کر سکتے ہیں. لائک اللہ سبحانہ و تعالی says لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. مگر یہاں پر بھی اگر کہیں پہ ظلم ہو جائے اور انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو غصے کو پینے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے. So then you are محبوب of Allah سبحانہ وتعالی. تو یہ اب جہاں پہ بات ہے واعظ و نصیحت کرنے کی, so you always see you will always have to be not harsh, soft. وہ قرآن کریم کی ریکوائرمنٹ ہے. کتنی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کے بتوں کو جو وَلَا تَسُبُّوا گالیاں نہ دو ان کو کہ جو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر علم کے تمہارے صحیح خدا کو گالیاں دیں گے. تو اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں ہمیں منع فرما رہا ہے کہ کیوں کسی کے اگر اسٹیچوز دوز ہوا ورشپنگ اینی تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے, دس از ناٹ دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از ناٹ دا وے اینی ون یو ڈس ایگری ود, اینی سیکٹ ایون دیٹ یو ڈس ایگری ود, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اوپنلی ان کو گالیاں دیں, ان کو برا بلا کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں منع فرما رہا ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, سورہ فرقان میں, کہ جب وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ لغو باتوں والوں کے پاس سے گزرتے ہیں اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ, call people towards the path of your Lord. But with what? بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی نصیحت کرنے کے ساتھ, اچھے انداز میں. So whenever you are inviting someone towards Allah subhanahu wa ta'ala, never ever be harsh, always be polite. Like Allah subhanahu wa ta'ala نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ ان کے ساتھ سخت مزاج ہوتے تو یہ تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے. تو اس وجہ سے اپنے even to your sons, even to your daughters, your own family members, whoever you are going to advise, whoever you want to call towards Allah subhanahu wa ta'ala, be always best and polite. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. So we should judge ourselves accordingly کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں تو پھر no matter how polite you are to the society, according to the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زين قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.